Welcome to my children's story channel. Written by Rafia Chauhan. Story Pakistan Zindabad. پاکستان زندہ باد اتحاد کی کہانی ڈسکلیمر یہ کتاب ایک تعلیمی اور اخلاقی کہانی پر مبنی ہے جس کا مقصد بچوں میں محنت، اتحاد اور دوسروں کا احترام کرنے کی سوچ پیدا کرنا ہے۔ کہانی کی کردار، واقعات اور مقامات فرضی ہیں اور کسی بھی حقیقی شخص یا واقعے سے مماثلت محض اتفاق ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی اور اس کے تمام حقوق رافیہ چوہان کے نام محفوظ ہیں۔ اس کتاب کے کسی بھی حصے کو بغیر اجازت نقل، شائع یا کسی اور شکل میں استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد اتحاد کی کہانی امنہ ایک مضبوط اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ اس کا یقین تھا کہ محنت کرنے والا ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں صرف 2 انگلیاں تھیں اور دوسرا ہاتھ کہنی تک کٹا ہوا تھا، لیکن یہ کمی اسے کبھی نہ روک سکی۔ اس نے محنت سے لکھنا سیکھا، قلم کو مضبوطی سے پکڑ کر لکھتی، اور اب وہ ایک لگن والی استاد تھی۔ امنا کے والد ایک سادہ کسان تھے جو بہت کم کماتے تھے مگر ہمیشہ خوش اور شکر گزار رہتے تھے۔ امنا کے چھوٹے سے اسکول میں صرف 2 بچے پڑھتے تھے، فاروق اور احمد۔ فاروق ایک امیر اور مشہور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت شرمیلا تھا اور تمیز میں بھی کمی تھی۔ اکثر اسے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس وقت کیا کہنا چاہیے۔ ایک دن وہ احمد سے کہنے لگا، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن میرے ابو کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابو ایک عام مزدور ہیں، ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں مگر وہ ہر شام ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہمیں سیر کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ فاروق نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ تمہارے پاس کچھ نہیں، میرے ابو سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ اتنے میں استاد امنا نے ان کی بات سن لی۔ وہ دونوں کے قریب آ کر بولی، تم دونوں کیا بات کر رہے ہو؟ دونوں بچوں نے بتایا کہ 14 اگست آنے والی ہے اور وہ ایک دوسرے کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے، لیکن بات کرتے کرتے جھگڑا ہو گیا۔ امنا نے فاروق سے پوچھا، فاروق کیا تم جانتے ہو تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ فاروق نے کہا، جی، وہ لکڑی کا فرنیچر بناتے ہیں، لکڑی کے گھر بناتے ہیں اور ہماری اپنی کمپنی ہے۔ امنا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاروق، تمہارے ابو اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کمپنی کا مالک اور مزدور دونوں برابر ہیں۔ مالک اپنے پیسے سے کام شروع کرتا ہے اور مزدور اپنی محنت سے اسے بناتا ہے۔ دونوں کو کام کرنے اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے اور وہ جگہ ہمیں ملک دیتا ہے اور ہمارا ملک پاکستان ہے۔ پھر امنا نے کہا، ہم ایک ذات کو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے بنے ہیں۔ یوم آزادی پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ کماتا ہے اور کون کم۔ ہمیں مل کر جشن منانا چاہیے۔ زندگی میں خوشی صرف زیادہ چیزیں رکھنے سے نہیں آتی۔ جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ بھی شکر ادا کر کے خوش رہ سکتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے انہیں خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ آخر میں امنا نے کہا، اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے، اور یاد رکھو جو بھی اس ملک رہنے کے لیے کام کرتا ہے وہ برابر ہے، چاہے وہ بلوچی ہو، پنجابی، پٹھان یا سندھی، ہم سب ایک ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ دونوں بچے مسکرانے لگے اور وعدہ کیا کہ وہ 14 اگست اکٹھے منائیں گے، اتحاد اور محبت کے ساتھ۔ اصل خوشی زیادہ چیزیں رکھنے میں نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہے۔ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب ملک کی خدمت کرتا ہے اور سب برابر ہیں۔ اتحاد اور محبت ہی ایک مضبوط قوم کی پہچان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank for watching. Like, subscribe please, and if you on their app make sure press the follow button. Happy the 14th of August everyone.